میں تاج محل ہوں، سنگ مرمر میں کہی گئی غزل ہوں، محبت کی نشانی ہوں۔ مجھے بنانے میں 22 سال لگ گئے۔ مجھے مغل شہنشاہ مرزا شہاب الدین خرم، جنہیں دنیا شاہ جہان کے نام سے جانتی ہے، سن 1631 عیسوی میں بنایا۔ میں قطب مینار ہوں، دلی کی شان ہوں، دلی سلطانوں کی بھی شان ہوں۔ میری تعمیر کا صحرا جاتا ہے دلی کے سلطان قطب الدین ایبک اور شمس الدین التمش کے سر۔ التمش قطب الدین ایبک کے داماد تھے۔ صحیح معنوں میں التمش ہی دلی کے پہلے سلطان مانے جاتے ہیں۔ میری تعمیر 1199 عیسوی میں شروع ہوئی تھی، مگر مکمل ہوئی التمش کے دور حکومت میں، یعنی سن 1220 عیسوی میں۔ ناظرین، قطب مینار کا نام قطب مینار کے بارے میں 2 روایات ملتی ہیں۔ یا تو یہ قطب الدین ایبک کے نام سے موسوم ہے، یا حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور التمش دونوں ہم عصر تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ سلطان التمش نے ہی پڑھائی تھی۔ یہ ہے سلطان شمس الدین التمش کا مزار، جو مہرولی میں قطب مینار کے قریب ہے۔ التمش کی حکومت کا دور سن 1211 سے لے کر سن 1236 تک کا تھا۔ یہ ہے دلی کا لال قلعہ۔ یہ شاہ جہان نے بنوایا تھا۔ 12 مئی سن 1639 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور مکمل ہوئی 6 اپریل 1648 سن عیسوی میں۔ ہے تو یہ لال قلعے کے نام سے مشہور، مگر جب شاہ جہان نے اس کی تعمیر کرائی تھی، وہ قلعہ سفید رنگ کا تھا، سینڈ سٹونز میں بنا ہوا۔ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں، برٹش پیریڈ میں اس کا رنگ اور نام بھی بدل دیا گیا۔ لال قلعے کا صحیح نام تھا قلعہ مبارک۔ جب شاہ جہان نے اپنی دارالحکومت آگرے سے دلی کی طرف منتقل کی تھی، تو اس قلعے کی تعمیر میں 10 سال لگ گئے تھے۔ اسی قلعے میں دیوان خاص بھی ہے، اور تخت طاؤس بھی اس کا حصہ تھا، اور تخت طاؤس میں جڑا ہوا تھا وہ انمول ہیرا کوہ نور۔ اب آپ ان تصویروں پر نظر کریں اور جاننے کی کوشش کریں یہ کیا ظاہر کر رہی ہیں۔ یہ ہیں اشوکا پلر، یعنی اشوک کی لاٹ۔ یہ لوہے اور پتھر کے ستون ہیں جنہیں شہنشاہ اشوک نے 232 اور 268 سال قبل مسیح، یعنی 268 BC میں اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا، اور ان پر احکام کو نمودار کیے گئے تھے۔ اور یہ ہیں موریہ دور کی وہ عمارت جو شہنشاہ اشوک نے ہی تعمیر کروائی تھی۔ یہ سانچی استوپا کے نام سے مشہور ہیں، اور یہ مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال کے قریب واقع ہیں۔ یہ دور جو گزرا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے پہلے کا دور ہے۔ اسی لیے جب ہم اس دور کی بات لکھتے ہیں تو اس سال کے ساتھ ساتھ قبل مسیح بھی کہتے ہیں، اور حروف BC بھی اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کلاس میں ہم جانیں گے AD اور BC کیوں لکھتے ہیں۔
یہ ڈی ایک لاطینی لفظ ہے اینو ڈومینی، جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، اور بی سی کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ۔ تو سیدھے سادھے لفظوں میں انگریزی کیلنڈر میں، جسے ہم گریگورین کیلنڈر کہتے ہیں، حضرت مسیح کی پیدائش کو ایک سٹینڈرڈ یا ایک معیار بنا لیا گیا ہے۔ حضرت مسیح کی پیدائش سے پہلے کے زمانے کو بی سی یعنی بیفور کرائسٹ، اور بعد والے زمانے کو اینو ڈومینی یا اے ڈی کہا جاتا ہے۔ یہ بات صاف طور پر ظاہر ہے کہ اے ڈی اور بی سی لکھنے سے عمر کا صحیح علم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں تاج محل کی عمر کیا ہے؟ آپ 2024 میں 1631 مائنس کر دیں، کیونکہ 1631 میں تاج محل کی تعمیر ہوئی تھی، تو تاج محل کو بنے ہوئے 393 سال ہو گئے آج کی تاریخ میں۔ اسی طرح سے قطب مینار کو بنے ہوئے تقریباً 825 سال ہو گئے، اور بی سی والا دور یعنی بیفور کرائسٹ والا زمانہ آپ غور کریں گے تو سانچی استوپا کو بنے ہوئے یا تعمیر کیے ہوئے لگ بھگ 2300 سال لگ گئے۔ ناظرین، بیک ٹو اسکول میں کلاس اسی موڑ پر ختم ہو رہی ہے۔ یاد رہے، یہ بچپن سے 55 والوں کا اسکول ہے۔ آپ کی اٹینڈنس، آپ کی حاضری پوری ہونی چاہیے۔ کلاس کبھی ناغہ نہ کریں، دیکھتے رہیے، سنتے رہیے۔ نئے نئے مضمون لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے، جہاں کہیں بھی رہیں گے واپس لوٹ کے آئیں گے۔ بیک ٹو اسکول۔